میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے ساتھ چلنے کے بارے میں، اور ہم بائبل میں سے یوسف کے بارے میں ہم نے سیکھا، پھر ہم نے ابراہیم کے بارے میں سیکھا کہ وہ کیسے راستی سے خدا کے ساتھ چلتے رہے، اور پھر اس کے بعد خدا کی برکات ان کی زندگی میں خدا نے کیسے انڈیلی، کیونکہ دنیا میں آج ہر شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ خدا کی برکات اس کی زندگی میں ٹھہریں۔ اس کے باوجود انسان زندگی میں بہت کچھ کھوتا ہے، بہت کچھ پاتا ہے، اور اس کی زندگی میں اپ ڈاؤن آتا ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری اصلاح کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری تربیت کے لیے ہے، خدا کا کلام ہماری تنبیہ کے لیے ہے، اور خدا کے کلام کو سیکھ کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خدا اپنی برکات سے ہمیں مالا مال کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ایمان کے بارے میں آج ہم 3 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے اور سیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ کس قسم کا ایمان پسند کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے۔ یہ بہت بار ایسا تجربہ ہوا کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے تو یا کوئی دعا کے لیے آیا تو ہم نے اس کو کہا کہ آپ ایمان رکھتے ہیں، تو بعض کا تو بڑا سخت رسپانس بھی لوگوں کا اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ پادری صاحب ایمان ہے تو ہم دعا کے لیے آئے ہیں، یا ایمان ہے تو ہم نے دعا کے لیے آپ سے ریکویسٹ کی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو دعا کرتے اس سے پہلے کونسلنگ کا ٹائم ہوتا ہے یا دعا میں بھی وہ چند منٹ، وہ چند لمحات جو ہیں اس میں ایک بڑی تیزی سے جو ہے وہ آبزرویشن ہوتی ہے، خدا بھی ایمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہی ٹائم ہوتا ہے جب ابلیس جو ہے وہ ایمان کو خراب بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایمان کے وسیلہ سے کیسے ہم خدا کے معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص جو ہے اس کی زندگی میں خدا کا معجزہ چاہیے۔ آج ہر شخص جو ہے کسی کلیسیا سے بھی تعلق ہے، کسی ڈینومینیشن سے ہے، مسیحی ہے، تو وہ ایمان سے اپنا معجزہ لینا چاہتا ہے، وہ ایمان سے خدا کی برکات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سال 2022 میں ہم نے کرسچن پریکٹیکل لائف، اور آج ہم ایک پریکٹیکل فیتھ کے بارے میں سیکھیں گے، ایک تجرباتی ایمان جو ہے وہ کیسے انسان کے اندر کام کرتا ہے۔ اور جب ہم ایک ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر تجربات کو دیکھتے ہیں تو خداوند ہمارے ایمان کو اور بڑھاتا ہے اور ہمارا ایمان اور بڑھتا جاتا ہے۔ آمین۔ اس کے لیے میں نے یعقوب کا خط لیا ہے، اور اس میں ہم 3 قسم کے ایمان کو دیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر مردہ ایمان۔ اب اس بات سے آپ حیران ہوں گے کہ ایمان کیسے مردہ ہو سکتا ہے یا ایمان کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ مردہ ایمان کے بارے میں ہے کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں جو نام کے مسیحی ہیں اور وہ روحانی طور پر مردہ ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی ایسے لوگوں کو روحانی طور پر جو مردہ لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی اپنی تعلیمات میں ان کو جو ہے نشاندہی کی کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ایمان میں مردہ ہیں، چل رہے ہیں، اور مذہبی طور پر جو ہے رسومات بھی ساری ان کی زندگی میں ہیں، چرچ بھی اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی میٹنگ بھی نہیں چھوڑتے، لیکن ایمان جو ہے ان کا مردہ ہے۔ مردہ ایمان کے ساتھ کبھی بھی، کیونکہ ایک مردہ شخص جو ہے، اگر ہم اس کو دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ جو کوئی شخص مر جاتا ہے وہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے، اس کے فنکشن جو ہے وہ آپریٹ نہیں ہو رہے ہوتے، اس میں سانس نہیں چل رہی ہوتی، اور وہ ایک باڈی ہے، ایک بدن ہے۔ اسی طرح مردہ ایمان والا شخص جو ہے وہ ہمیں نظر تو آئے گا، لیکن اس کے اندر جو انٹرنلی اس کا فیتھ جو ہے جو کام کرتا ہے، اور فیتھ متحرک ہو کر معجزہ ہوتا ہے، وہ ڈیڈ ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔
آج کلیسیاؤں میں ایمان کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح ہم خداوند میں بڑھتے ہیں، جس طرح کلیسیاں بیدار ہو رہی ہیں، جس طرح کلیسیاں ترقی کر رہی ہیں، اسی طرح شیطان کا بھی کام تیز ہو رہا ہے۔ شیطان دن بدن جو ہے وہ لوگوں کو مختلف طرح کی چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ آمین۔ ایمان کا بانی کون ہے؟ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ایمان کا بانی یسوع مسیح، اور ایمان کے بانی کو تکتے رہیں۔ تکتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھتے رہیں، کبھی نظر نہ ہٹائیں، لگاتار کانسنٹریٹ کریں، ایک نقطے پر آپ اپنی نظر لگا لیں اور آپ اس کو دیکھتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، بعد میں کہ جی آنکھیں تھک گئی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کہیں جی نہیں آنکھیں تھک گئی، اب نہیں دیکھ سکتے؟ آپ نے دیکھا کہ پطرس پانی پہ چل رہا تھا۔ وہ کیسے چل رہا تھا؟ کیوں چل رہا تھا؟ جب خداوند یسوع مسیح ایمان کے بانی نے اس کو کہا آ پانی پر چل کر تو آ، اور اس کے بعد اس نے صرف یسوع کو دیکھا، اس نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی بہت گہرا ہے، میں ڈوب جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اس نے کس کو دیکھا؟ یسوع کو دیکھا، اور اس نے یسوع کو دیکھ کر چلنا شروع کر دیا، پانی پہ چلنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود جب اس نے پانی کو دیکھنا شروع کیا، جب اس نے اپنی نظر ہٹائی تو کیا ہوا؟ ڈوبنے لگا۔ میرے عزیزو، آج ایمان جو ہے وہ ہم جب سموت اور ہم ایک پوائنٹ کو دیکھ کر، یسوع کو دیکھ کر چلتے رہیں گے تو کبھی بھی زندگی میں ہم لاس نہیں اٹھائیں گے، نقصان نہیں اٹھائیں گے، کبھی نقصان نہیں ہوگا، برکت آئے گی خدا کی۔ جیسے اس نے پانی کو دیکھا ڈوبنے لگا، جب تک وہ یسوع کو دیکھتا رہا وہ پانی پر چلتا رہا۔ ہاللیلویا۔ جب تک کلیسیا یسوع کو دیکھتی رہے گی، اور لگاتار دیکھنے کا عمل ہے، اور جب تک دیکھتے رہیں گے تب تک ہم کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، اور حالات آئیں گے بھی، ٹینشنیں آئیں گی بھی، تو وہ یسوع کی قدرت سے، خدا کی قدرت سے دور ہو جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ ہم کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ یسوع مسیح کو۔ جب ہم حالات کو دیکھیں گے، جب ہم فکروں کو، ٹینشنوں کو، دنیا میں کبھی بھی آپ یہ مت سوچیں کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں وہ اپنا رخ چینج کریں گے، جس طرف حالات جا رہے ہیں وہ ریٹرن ہو جائیں گے۔ آپ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ چلتی رہیں گی، لیکن ہم نے اپنی ایمان کی رفتار میں تیز ہونا ہے، اور ہم نے اپنے یسوع مسیح پر اور گہری نظریں جمانی ہیں، اور ہم نے اور زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ یسوع مسیح جو ایمان کا بانی ہے، کامل کرنے والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آمین۔ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بے شمار معجزات ہیں، ایسے واقعات ہیں جو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ہوئے، اور لوگوں نے بہت سے معجزے لیے جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا اور انہوں نے معجزات پائے۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم پہلا جو ایمان ہے وہ کیسا ایمان ہے؟ بولے ذرا۔ مردہ ایمان۔ مردہ ایمان کے بارے میں دیکھیں گے۔ آیت بلکہ 17 آیت ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح ایمان بھی، دوسرا باب، یعقوب دوسرا باب۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا کا بندہ یعقوب جو ہے وہ مرد دعا ہے۔ اس کی زندگی میں دعائیہ زندگی اس کی بہت سٹرونگ تھی، بہت مضبوط تھی، گھٹنوں کے بل رہتا ہے، اور وہ دعا کرتا رہتا ہے، مرد دعا ہے، مرد خدا ہے۔ اور اس کی زندگی میں جب آپ دیکھیں کہ وہ ایمان کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ اب اس آیت کو، اس کی گہرائی کو سمجھے تو وہ ہمیں خدا کا بندہ یعقوب اس بات سے آگاہ کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ ایلیا بھی ہمارے جیسا ہی انسان تھا، لیکن اس کا ایمان بڑا تھا۔ ہم میں سے کوئی چھوٹا بھی ہو، ایج میں
کوئی بچہ بھی، بعض اوقات ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کا بڑا ایمان دیکھتے ہیں، اور بہت سارے کلیسیا میں لوگ ہیں جو اکثر مجھے فون کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہیں، اور جو بچہ بیمار ہے وہ کہہ رہا ہے پہلے مجھے ہاسپٹل نہیں، پہلے میرے لیے دعا کروائی جائے، پہلے میرے لیے دعا کی جائے، اور ان کا فیتھ ان کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ جب بڑا ہوگا تو خدا کام کرے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو وہ اپنی ذات سے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اب بعض اوقات لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان ہوتا ہے، لیکن وہ عمل نہیں کرتے، وہ ایمان کا سٹیپ نہیں، آگے سٹیپ نہیں لیتے، قدم نہیں بڑھاتے، کیونکہ ایمان یسوع مسیح کو دیکھنا ہے اور پھر چلنا ہے۔ اگر پطرس یسوع مسیح کو تو دیکھ رہا ہوتا اور وہیں پہ رکا ہوتا، چلتا نہ، تو کیسے پتا چلتا کہ اس کے اندر ایمان ہے؟ کیسے پتا چلتا کہ وہ یسوع کو دیکھ کر اپنے ایمان کے مطابق چل سکتا ہے؟ اگر وہیں پہ دیکھ کے رکا رہتا اور خداوند کو دیکھتا رہتا، یا بار بار یہی پوچھتا میں چلوں کہ نہ چلوں، یا بار بار یسوع مسیح سے یہی پوچھتا اگر میں چلوں گا تو میں گر نہ جاؤں، پانی میں ڈوب نہ جاؤں، اگر ایسے سوالات کے وہ اپنی ذہن میں اس کے جو گھومتے اور وہی سوال کرتا رہتا تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ تو میرے عزیزو، ایمان کے ساتھ عمل جو ہے، ایکشن جو ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہے، ایمان ہے اور عمل نہیں کر رہے، تو وہ ایمان کیا ہے؟ بولیں ذرا، ایمان کیا ہے؟ مردہ ہے۔ وہ ایمان مردہ ہے، کیونکہ وہ ایمان کام نہیں کر رہا، وہ ڈیڈ فیتھ ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو ایکشن میں نہیں لے کے آئیں گے۔ ایک عورت کے بارے میں بڑی مشہور یہ بات ہے، اور آپ نے یہ بائبل میں بڑی زبردست جو ہے گواہی جو ہے، ایک بڑا معجزہ جو ہے اس عورت کے بارے میں آپ نے دیکھا جس کو 12 برس سے خون جاری تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ فزیکلی طور پر جو ہے، وہ ایک بدنی طور پر جو ہے، وہ بیماری کی حالت میں اتنا ٹائم وہ گزار چکی تھی کہ وہ بہت ویک ہو چکی تھی۔ اب اس کے اندر اتنی بڑی گیدرنگ میں یسوع مسیح کو اپروچ کرنا، یسوع مسیح کو چھونا، یہ آسان کام نہیں تھا، بہت ویک تھی۔ اب وہ طبیبوں سے، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس جا کے اپنا پیسہ بھی خرچ کر چکی تھی، لیکن وہ اب موت کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک ایسے گروپ میں رہ رہی تھی جو علاقے سے علیحدہ، جن کو گھر میں، فیملی میں، سوسائٹی میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ علیحدہ سے ناپاک لوگ، کوڑی لوگ علیحدہ رہتے تھے، اور وہ وہاں رہ رہی تھی۔ کیسی اس کی زندگی تھی؟ جسمانی طور پر وہ کمزور تھی، اور وہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی صحیح طور پر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اب مرنا ہے، اب میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ موت کا انتظار کر رہی تھی، اب اس کے پاس کوئی ہوپ نہیں تھی۔ لیکن جب اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا، اب یسوع مسیح کے بارے میں اس نے جب سنا اور کسی نے اس کو بتایا، اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو ناپاک لوگ، کوڑی لوگ ہوتے تھے، لوگ ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، لوگ دور سے ہی ان کو کھانا دے کر واپس آ جاتے تھے۔ اب جس شخص نے اس کو یسوع کے بارے میں بتایا ہوگا، وہ بڑے اس کے قریب بیٹھ کے نہیں بلکہ دور سے ہی اس کو بتایا ہوگا کہ یسوع مسیح ناصری معجزے کرتا ہے، اور اس کے وسیلہ سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ اس عورت سے کہا ہوگا کہ تو ادھر جو ہے موت کا انتظار کر رہی ہے، زندگی دینے والے یسوع کے پاس جا، وہ تجھے شفا دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اب وہ جسمانی طور پر تو ایک مردہ حالت میں ہے، موت کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے اس کے اندر فیتھ، ایمان سننے سے آتا ہے، تو وہ اس ایمان کے ساتھ عمل کرنے کے بارے میں سوچتی ہے، اور اس کا پہلے اس نے سنا۔ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے۔ منفی باتیں سننے سے کبھی ایمان نہیں پیدا ہوگا۔ منفی خیالات جو ابلیس ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہے، اس سے کبھی ایمان پیدا نہیں ہوگا۔ ایمان پیدا ہوگا کلام کے سننے سے، کیونکہ کلام میں قدرت ہے، اور کلام کے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور ایمان سے معجزات ہوتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔
वो औरत मुर्दा हालत में है और मौत का इंतजार कर रही है, और जब उसको यीशु का पता चलता है तो उसके अंदर जिंदा ईमान आ जाता है और वो क्या करती है, अब जिंदा ईमान के साथ जिंदगी देने वाले यीशु मसीह की तरफ कदम बढ़ाती है, और वो क्या कहती है कि मैं यीशु का पल्ला छूंगी और मैं शिफा पा जाऊंगी। हालेलुया। ईमान बोलता भी है। आप जो जिंदा शख्स है वो बोल सकता है, मुर्दा बोल नहीं सकता। कभी मुर्दे को बोलते देखा आपने? कभी देखा है? पिछले दिनों में हम कब्रिस्तान का काम करवा रहे हैं, मैंने पूरे कब्रिस्तान को विजिट किया, कभी नहीं कोई आवाज सुनी वहां पर। मुर्दा बोलता है जी, बताएं। कभी किसी ने देखा है मुर्दा बातें कर रहा हो? शदाद भाई बताएंगे, मुर्दा बोलता है? सफदर भाई इधर है ही नहीं है। मुर्दा कभी नहीं बोलता क्योंकि वो डेड है और वो बोल नहीं सकता, जिंदा बोलता है। अब आप बताएं, इस खातून के अंदर जो है वो ईमान, जिंदा ईमान पैदा हो गया है, और जिंदा ईमान बोल रहा है। क्या बोल रहा है ईमान? मैं पल्ला छूंगी, मैं शिफा पा जाऊंगी। अभी शिफा पाई तो नहीं है, अभी शिफा मिली नहीं है, घर से वो निकली नहीं है, ताकत उसके पास इतनी है नहीं है, कमजोर है, सारी चीजें उसके सामने हैं, सारे चैलेंजेस उसके सामने हैं। अगर वो बाहर निकलती है तो सरदार को पता चलता है तो वो उसको संसार कर सकते हैं। जहां वो बैठी हुई है वहां मौत का इंतजार कर रही है, बाहर निकल रही है तो फिर भी उसकी मौत वाकया हो सकती है कि अगर पता लगता है कि ये नापाक औरत बाहर निकल आई है, सोसाइटी में आ गई है, तो उसको तब भी मार के संसार किया जा सकता था। उसके लिए हर तरफ मौत है, लेकिन उसके अंदर जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है? जिंदा ईमान काम कर रहा है। उसके अंदर ईमान जिंदा है, जहां वो बैठी है वहां भी मौत का इंतजार है, बाहर निकलती है तो बाहर भी मौत है, लेकिन उसके अंदर जो ईमान है वो मुर्दा नहीं है। हालेलुया। जो उसके अंदर ईमान है वो जिंदा ईमान है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावन के लिए कि खुदावन ऐसा ईमान हमारे अंदर पैदा करता है कि हम मौत की परवाह ना करते हुए भी उस जिंदगी देने वाले यीशु को छूने की कोशिश करते हैं। उसने क्या किया? उसने कहा मैं जाकर पल्ला छूंगी और मैं शिफा पा जाऊंगी। हालेलुया। ये उसका अमल है। अगर वो ये अमल ना करती, उधर ही बैठी रहती, तो कहती कि चलो कभी ना कभी यीशु मसीह गुजरते इधर को आ जाएंगे, तो क्या वो मौजा पा सकती थी? उसके अंदर ईमान पैदा हुआ और उसने अमल किया। उसने अमल क्या किया कि उसने कोई परवाह नहीं की कि बाहर जाऊंगी मुझे संसार कर देंगे। उसने कोई परवाह नहीं की कि मैं कमजोर इतनी हूं, हजूम में गिर गई तो लोग मुझे कुचल जाएंगे। उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। उसको पता है कि वो जिंदगी देने वाले यीशु मसीह का पल्ला छूने के लिए निकल रही है, और जब वो निकलती है, जिंदा ईमान के साथ निकलती है, तो मेरे अजीजों जब वो यीशु मसीह को जाके पल्ला छूती है तो उसी वक्त वो शिफा पा जाती है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। ये जिंदा ईमान है। अगर इसके साथ अमल ना करती तो वो ईमान कौन सा था? मुर्दा ईमान था। हम आज बहुत सारे लोग जो हैं वो डेड फेथ, मुर्दा ईमान के साथ जी रहे हैं। जिंदा तो है, ईमान मुर्दा है, ईमान नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हम ज्यादा, मैंने कलीसिया को अपनी 22 साल खिदमत में मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो ईमान का तजर्बा नहीं करते, ईमान में नहीं बढ़ते। मीटिंग खेलते हैं, पास्टर खेलते हैं कि एक पास्टर, दूसरा पास्टर, तीसरा पास्टर, या कभी कभी बिलीवर लोग जो हैं वो ऐसे लोगों के पास भी चले जाते हैं जो फेथ जो है वो शैतानी फेथ है, वो सही फेथ नहीं है। अब मैं आपको दूसरी किस्म के लोग बताता हूं कि इसके बाद हम चलेंगे इसकी 19 आयत में। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। अब बहुत सारे लोगों का ईमान है खुदा एक है, बहुत सारे लोगों का ईमान है खुदा एक है, कोई इसका शरीक नहीं है, खुदा एक है, और एक खुदा पर बहुत से मज़ाहिब जो हैं वो इस चीज़ पे, इस ईमान पे मुत्फिक हैं।
अब मेरे चीजों, तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शायातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मेरे जीजू, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रॉन्ग फेथ की वजह से कोई उनकी जिंदगी में काम हो जाता है तो वो रॉन्ग वे पे चले जाते हैं, वो उसी डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं। बड़े लोग बाबों के पास जाते हैं, ठीक है, बड़े लोग जो हैं सियानों के पास जाते हैं। आपने देखा है कि बड़े लोग अभी तक, मसीही लोग अभी तक वो गैर मबूदों को मान रहे हैं। अभी तक बहुत सारे मसीही, नाम के मसीही जो हैं वो ऐसे गैर मबूदों के पास जा रहे हैं, और अगर आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे जी हाँ जी, हमारी दिल की मुरादें पूरी हो रही हैं। मुंडे भी मिल रहे ने, ठीक है, घर भी मिल रहे ने, गड्डियां भी मिल रही ने, वीजे भी लग रहे ने। शैतानी फेथ, बड़े काम हो रहे हैं। पूछ लो उनको, वो कहेंगे जी हाँ जी साड़ा काम हो गया। और कई लोग अभी तक भी मरियाबाद जाते हैं, आपको पता भी चलता है कि वहां हर साल एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। मैं जिंदगी में एक बार गया और मैंने वहां एक बहुत बड़ी लड़ाई देखी और मैंने खून खराबा देखा, तो उसके बाद मैं नहीं गया। लेकिन बाद में मुझे तब फेथ नहीं था, तब पता नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं नहीं गया। आप देखें कि लोग कहते हैं जी हमने मन्नत मानी, हमें फलां चीज मिल गई, फलां चीज मिल गई। बहुत सारे लोग अभी तक रॉन्ग फेथ पे चल रहे हैं और वो अभी तक ये कहते हैं जी कि फला बाबे के पास गए जी, उसने हमें कहा कि ये हो जाए। आपको बताता हूं, शैतान के जो लोग हैं, ये शैतानी लोग हैं, वो आपके बाज़ का तो आपसे पूछ के असेस करके आपको बता देते हैं। तो बाज़ का उनके पास इल्म होता है, उसके जरिए वो आपके घर के हालात आपको बताते हैं। तो जब वो बताते हैं तो आप कहते हैं हाँ जी एनजी हो रहा है जी, वाकई एनजी हो रहा है। वो पहला अटैक होता है कि आपके फेथ पे अटैक हुआ और आपने जब कह दिया कि एनजी हुंदा है हुण, तब वो काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी तक लोग जो हैं वो बड़े बड़े गलत किस्म के ईमान में चल रहे हैं। आंडे वारना, अभी थोड़े दिन पता चला जी कोई आंडे भी वारते हैं लोग अजे तक, कोई बिल्लियां भी वारदा होएगा। इस किस्म के सांप, बड़ी चीजों की, ये गैर मबूदों की इनकी प्रस्तिश, इनके काम आप देखेंगे ना बड़े अजीब अजीब। आपने अभी मीडिया पे आपने देखा है किस किस्म के जाली पीर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, देखा है? लड्डू वाले पीर भी है ने, और बड़ी किस्म के। और लोग जो है कहते लो जी एडे एडे काम हो गए। पिछले दिनों से देख रहे एक बंदा 5,000 दे 2 नोट फड़ के बैठा सी, कह रहा जी पैसे इहदे नाल वध जाणगे, पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी तक लोग क्रिश्चियन, हमारे मसीही ईमान के लोग जो हैं, जो ऐसी चीजों पर भी ईमान रख रहे हैं और वो इधर उधर उनका ईमान फिर जाता है। अब मेरे चीजों, वो ये भी उनका ईमान है कि खुदा एक ही है, खुदा है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे शैतानी बाबों के पास चले जाते हैं, पीरों के पास चले जाते हैं। मैंने पहले भी बताया, एक बहन मेरे पास आई, मुझे कहती जी, मैंने कहा जी आप, कहती मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे साथ ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चले दुआ करते हैं। कहती दुआ नहीं करवानी, पता करवाना है। मैं कहा सारे काम छड़ के मैं तेरे बंदे का पता करदा फिर कित्थे है ते की उहदे पीछे कौन लगी, ये तो मेरा काम नहीं है। मैंने बड़ा कहा, मैं दुआ कर सकता हूं, जो मेरा काम है। नहीं जी पादी साहब मैं पता ही लवाना। मैं कहा तू जा किसी बाबे को पता लवा, मैं नहीं पता लगा सकता, मेरे पास इतनी सेंस नहीं है, मैंने कोई चिप नहीं लगाई हुई, मैं नहीं मैं चेक कर सकता। अब ये बाबा ही को कर सकता है, कोई सियाना ही कर सकता है। मैं दुआ कर सकता हूं तेरा हस्बैंड वापस आ जाएगा। अभी तक बड़े लोग जो हैं वो अपने तरीकों से भी, कई बार लोगों की कॉल्स आती हैं। वो पिछले दिनों हमारे गांव का एक, उसको भी इल्म था, वो मेरे डैडी ने, चाचू ने बता दिया, कहते हैं जी मन्नू भी पादी साहब का नंबर दो।
اب مجھے فون کہہ رہے کہ کام مڑ گیا جی ہوں تہاڈے کو کروانا ہے. ہاں جی تو میں ڈیڈی چاچو میں نے کہا کہڑے بندے نے نمبر دے دیتا ہے, وہ تو خود بڑا بڑا پیر ہے. نہیں جی وہ کہندا سی نے پادری صاحب جڑے کام پھس جان وہ پادری صاحب پتہ لگا جی وہ جڑے کام نہیں نہ ہوندے مسیحاں کو ہو جاندے نے, انہاں دے مکاشفہ 'چ بڑی طاقت ہے. میں گاؤں جب میں نیا نیا پادری بنا میں گاؤں گیا تو مجھے کہتے وہاں پہ ہمارے ایک پادری تھے وہ چلے گئے تھے, ان کو شمع ان کا نام تھا تو ہم ان کو شمع جادوگر کہتے تھے. وہ علم شلم پڑھتے تھے. اب جب میرا پتہ چلا تو میں جب بھی گاؤں جاتا تو بہت سارے لوگ آ جاتے, میرے دوست بھی کہتے جی وہ ہم لوگ ذرا علم سیکھ رہے تھے تو پادری صاحب تہاڈے چلے گئے نے ہن تسی سکھاؤ سانوں کو مکاشفہ دا علم دسو. بڑی مشکل سے میں ان کو ہینڈل کرتا بھی میں تینوں کیڑا علم دساں. سو خدا نے کام بھی وہاں کیے لیکن صحیح فیت کے ساتھ خدا نے بڑے موضوع کیے جب ہم نے وہاں پہ میٹنگ کی. تو اس قسم کا ایمان جو ہے وہ آپ لے کے چل رہے ہوں گے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی ابلیس دھوکہ دینے کے چکر میں آپ کا کوئی کام ہو جائے گا, آپ سمجھیں گے کہ اس طریقے سے بھی کام ہو گیا ہے, کام ہونا چاہیے یہی ٹھیک ہے. دیگے چڑھانے بھی ابھی تک لوگ جاتے ہیں, ابھی تک لوگ جو ہیں وہ ڈبٹے بھی چڑھاتے ہیں, ابھی تک لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے کام بہت سے کام ہیں. میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ خود سمجھدار ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ رونگ فیتھ آپ کو رونگ وے کی طرف لے کے جائے گا. یسوع مسیح کا راہ حق اور زندگی میں ہوں, میرے وسیلہ کے